قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہود نے تانا دیا، اور مسلسل تانا یہ دیا کہ کعبہ ہمارا اور شریعت اپنی، یا تو ہماری شریعت پر آ جاؤ اگر ہمارے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے بیت المقدس، یا پھر شریعت اپنی رکھنی ہے تو کعبہ ہمارا چھوڑ دو۔ پروپیگنڈا مدینہ میں ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے سن رہے تھے، دل پر اثر ہوا، غم زدہ ہو گئے۔ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز پڑھنے کے دوران بار بار میرے آقا کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ جاتی، سبحان اللہ، آسمان کی طرف اٹھتی نظریں، تو رب العالمین نے کتنے خوبصورت لفظوں میں ارشاد فرمایا، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے پیارے تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا حبیب بے قرار ہو کے آسمان کی طرف دیکھے اور میں رب اس کے چہروں کو نہ دیکھوں؟ اللہ جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل میں یہ خواہش لے کے کھڑے تھے، اللہ میرا قبلہ بدل دے تاکہ ان کے اعتراض ختم ہو جائیں یہود کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوچ میں 2 رکعتیں ادا فرما لی۔ جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو رب نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم تیرے قبلے کو بدل رہے ہیں، تیرے قبلے کو بدل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تیرے قبلے کو بدل رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا اللہ سے، اگر بیت المقدس قبلہ نہیں اسے بدل رہے ہیں تو پھر قبلہ کسے بنانا ہے؟ تو رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا، اگر یہی ایک آیت کا جملہ آپ یاد کر کے ذہنوں میں بٹھا کے چلے جائیں گے، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں قبر کے جتنے سوال ہیں اللہ اس میں آپ کو کامیابی دے گا۔ مگر یاد کر لیجئے یہ جملہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اے پیارے ہم تیرے قبلہ کو بدل رہے ہیں، پھیر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ضمناً سوال آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا، اللہ 2 رکعتیں عصر کی پڑھ لی ہیں، باقی 2 اسی قبلہ کی طرف پڑھ لیتا ہوں بیت المقدس، مغرب سے پھر میں جو تو قبلہ بنائے گا ادھر منہ کر کے پڑھ لوں گا، تیری عبادت پوری کر لوں۔ رب نے کہا پیارے میری عبادت بعد میں ہے، تیری رضا کی تکمیل پہلے ہے۔ 2 رکعتیں تو نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں، اب ہم قبلہ بدل رہے ہیں، اب 2 رکعتیں تو منہ پھیر کے دوسرے قبلہ کی طرف پڑھ لے، اس لیے کہ ہماری وہی عبادت قابل قبول ہوتی ہے جس عبادت میں تیری رضا پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر رب نے کیا کہا؟ اللہ نے سے پوچھتے ہیں آقا کے کدھر منہ کروں، مشرق کو کروں، مغرب کو کروں، شمال کو کروں، جنوب کو کروں، بیت المعمور کو کروں، کدھر منہ کر کے نماز پڑھوں؟ قبلہ بنا، قبلہ بدل رہا ہے تو منہ کدھر کروں؟ عشق والوں یہ جملہ یاد کر کے جائیے، میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ یہی ایک جملہ آپ نے یاد کر لیا تو مرتے دم تک آپ کی عقائد کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ گمراہی و ضلالت کے آندھی اور طوفان آپ کے عقیدے کی عمارت میں دراڑ پیدا نہیں کر سکے گا۔ رب نے کہا پیارے مجھ سے کیا پوچھتا ہے کہ میں بتاؤں کہ کدھر منہ کرنا ہے؟ قبلۃً ترضاھا، ہم تیری رضا کو دیکھ رہے ہیں، جدھر تیری مرضی ہو منہ کرتے ہم قیامت کے لیے اسے قبلہ بنا دیں گے۔ ہم قیامت تک کے لیے اسے قبلہ بنا دیں گے۔
یہ لفظ یاد کیجئے، قبلتن ترضاہا، بولیے قبلتن، قبلتن پیارے جس کو تو قبلہ بنانے پر راضی ہے میں خدا اسی پر مہر تصدیق لگا دوں۔ میں علماء سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں تفسیر پڑھنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں حدیث کا درس دینے والوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے دکھائیے کہ جو قرآن میں قبلہ کی تبدیلی کی پہلی آیت اتری اس میں اللہ نے مسجد حرام کا ذکر نہیں کیا، اس میں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیارے منہ ہم تیرا پھیر رہے ہیں بیت المقدس سے، اب کدھر تو منہ کرنا چاہتا ہے؟ پیارے جدھر تیرا منہ ہوگا وہی قبلہ ہوگا۔ تَرْضَاهَا، جس پر تو راضی ہو جائے گا قبلہ بنانے پر ہم بھی اس پر راضی ہو جائیں گے۔ اور جب حضور نے مسجد حرام کی طرف مکہ کی طرف منہ کیا تو اس کے بعد جتنی آیتیں اتری اس میں شطر المسجد الحرام کا لفظ ہے کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر لو، جہاں بھی ہو تم منہ مسجد حرام کی طرف کر لو، منہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ یہ بعد میں کہا، مسجد حرام کو اور کعبہ کو اور حرم مکہ کو شرف اس وقت ملا جب میرے آقا کی توجہ بیت اللہ پر پڑی۔